میری زندگی میری شرائط پر۔ اس سلائیڈ میں 3 تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ پہلی تصویر بھیڑوں کا ریوڑ ہے اور اس میں ہر بھیڑ ایک ہی طرف چلی جا رہی ہے کیونکہ باقی ساری بھیڑیں بھی اسی طرف جا رہی ہیں۔ ہم اس کو بھیڑ چال کہتے ہیں۔ دوسری تصویر یہاں ایک لکھاری یا کاتب کی ہے۔ یہاں کہانی لکھی جا رہی ہے۔ اور تیسری تصویر خود سے چلنے والا ناٹک ہے جو کہ مسلسل چل رہا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ یہ تینوں تصاویر بڑی معنی خیز ہیں اور یہ تینوں تصاویر انسانی رویے کی غمازی کرتی ہیں۔ ایک بوڑھا مگر انتہائی دانا شخص بستر مرگ پر تھا۔ اس سے پوچھا گیا، ہم آپ کے کتبے پر کیا لکھیں؟ وہ بولا، بس اتنا لکھ دینا، میں زندگی جیا جب میں زندہ تھا۔ فہرست۔ اس گفتگو میں ہم ان مضامین پر بات کریں گے۔ 1. زندگی پر ایک کال۔ 2. زندگی کیا ہے؟ 3. ہر وہ چیز جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ 4. تحریر، مسودہ، کہانی یا افسانہ۔ 5. خود کار، خود سے چلنے والا ناٹک۔ 6. اپنی ذات اور نظام کی سمجھ بوجھ اور حکمت عملی۔ قول زریں، کسی بھی چیز کی قیمت وہ زندگی کی مقدار ہے جو آپ اس کے بدلے میں دیتے ہیں۔ ہنری ڈیوڈ تھرو۔ زندگی میں ہم چیزیں اکٹھا کرتے ہیں اور ان چیزوں کا تبادلہ یا قیمت ہم اپنی زندگی سے ادا کرتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ہے 3 چیزیں۔ 1.
زندگی موجودہ لمحہ ہے. 2. زندگی توجہ ہے. 3. زندگی شعوری اور لاشعوری انتخاب ہے. موجودہ لمحہ، توجہ اور انتخاب. زندگی انمول ہے. زندگی گزارنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کیا ہیں وہ چیزیں جن کے لیے ہم زندگی کا سودا کرتے ہیں؟ زندگی کی دوڑ میں ہم بھاگتے ہیں. جذبہ، فوری تحریک، ہیجان استعمال کرتے ہوئے. جذبہ، فوری تحریک، ہیجان پلس کہتے ہیں. جذبہ، فوری تحریک، ہیجان استعمال کرتے ہوئے ہم بھاگتے ہیں خواہشات کی جانب، یا پھر ہم بھاگتے ہیں دکھوں سے پرے. خواہش اور ضرورت میں امتیاز جاننے کی ضرورت ہے. تحریر، مسودہ، کہانی. اسے ہم افسانہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت کم سچائی یا حقیقت پائی جاتی ہے. زندگی کا آغاز ایک خالی سلیٹ سے ہوتا ہے. بچپن سے آگے کی کہانی لکھنی شروع ہو جاتی ہے. کہانی کا مصنف کون ہے؟ کئی فریقین اس اسکرپٹ کی تحریر میں حصہ لیتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہم اپنی بالغ زندگی کے دوران اسی کہانی یا اسکرپٹ کے مطابق بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارتے ہیں. ہم زندگی نیند میں چلنے والوں کی طرح گزارتے ہیں. ہم کبھی کہانی پر سوال نہیں اٹھاتے. اس کہانی کے اہم مصنفین یہ ہیں: درسگاہیں، تعلیم و تربیت، خاندان، قبیلہ، ہم اصل، ثقافت، معاشرہ، رسم و رواج، مذہبی طبقہ، حکام، صدمات. زندگی کے ناموافق حالات یا مشکل واقعات بھی اس کہانی کا حصہ بنتے ہیں.
سرمایہ دارانہ نظام، مادہ پرستی، صرفیت، استعمال و خرچ، کنزیومرزم جسے کہتے ہیں، سوشل میڈیا، صرف چند ایک کا ذکر کیا ہے یہاں۔ کہانی میں کیا لکھا جاتا ہے؟ کہانی کی شاہ سرخیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں: میں نااہل ہوں، میں قابل قدر نہیں، میری قدر و قیمت نہیں، میں نے غلط کیا ہے، میں برا ہوں، میں ایک بہت بڑی خامی ہوں، مجھ میں خامی نہیں بلکہ میں خود بذات خود ایک بڑی خامی ہوں، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، نیڈ ٹو پروف، مجھے توثیق کی ضرورت ہے، نیڈ فار ویلیڈیشن، میں مسترد رد نہیں ہونا چاہتا، مسترد یا رد کیے جانے کا خوف، پچھتاوا اور احساس جرم، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ادراکی بگاڑ، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں بگاڑ، اس کو cognitive distortion بھی کہتے ہیں۔ ادراکی بگاڑ، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں بگاڑ اور خرابی، سب یا کچھ نہیں والی سوچ، سیاہ یا سفید کا نظریہ، مکمل نہ ہونے کی صورت میں مکمل ناکامی، مکمل تباہی، کسی معاملے میں بدترین نتیجے کا تصور کر لینا، حد سے زیادہ عمومی انداز فکر، اوور جنرلائزیشن، ایک غلطی کی اور سوچ لیا کہ میں ہمیشہ سب کچھ خراب کر دیتا ہوں، ذہن خوانی، ذہن پڑھ لینا، یہ فرض کر لینا کہ میں جانتا ہوں کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، جذباتی استدلال، ایموشنل ریزننگ، میرے جذبات معروضی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو میری فیلنگز ہیں، جو میرے جذبات ہیں، وہ حقیقت آشکار کر رہے ہیں۔ چاہیے والے بیانات، چاہیے اور لازماً کرنا چاہیے، مسٹ کا استعمال جو احساس جرم کا باعث بنتا ہے، ذہنی چھلنی، مینٹل فلٹر،
کسی ایک منفی پہلو پر توجہ کرنا اور تمام مثبت پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا۔ لوگ میرے درپے ہیں۔ دنیا ایک غیر محفوظ جگہ ہے۔ سیکھی ہوئی بے بسی۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ 1، ذاتی نوعیت کا خیال۔ میں ہمیشہ ہر چیز کا بیڑا کر دیتا ہوں، ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں۔ 2، وسعت پذیری، پرویسونیس۔ ایک ہی ناکامی یا دھچکا دیگر غیر متعلقہ شعبوں تک پھیل جاتا ہے، جس سے مکمل شکست کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ 3، دوام، پرماننس۔ منفی صورتحال ہمیشہ برقرار رہے گی۔ یہاں صرف چند ایک کا ذکر کیا ہے۔ اب کہانی کی پروف ریڈنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب انوینٹوری، سامان کا جائزہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس مسودے، افسانے یا کہانی کی کانٹ چھانٹ کی جائے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کہانی کوئی اور لکھتا ہے، اداکاری آپ کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی زندگی کی کہانی آپ خود لکھیں۔ خود کار، خود سے چلنے والا ناٹک۔ لکھی گئی کہانی ذہن میں چلتی ہے۔ ایک بار جب کوئی بیانیہ، کہانی، اسکرپٹ یا افسانہ تشکیل پا جاتا ہے تو وہ ہماری باقی ماندہ زندگی بھر ہمارے ذہن میں آٹو پائلٹ، خود کار انداز میں بلا تعطل چلتا رہتا ہے۔ اسکرپٹ کا کبھی جائزہ نہیں لیا جاتا، نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ترمیم یا نظر ثانی کی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمارے ذہن میں بلا تعطل چلتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم لاشعوری طور پر ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے زندگی میں نیند میں چل رہے ہوں۔ ہم لاشعوری طور پر ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے نیند میں
چل رہے ہوں۔ دماغ کے آٹو پائلٹ کا نظام ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک DMN کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔ DMN اس وقت فعال ہوتا ہے جب ہم آرام کی حالت میں ہوں اور کسی جسمانی یا ذہنی سرگرمی جیسے کہ مسائل کا حل تلاش کرنا یا فیصلہ سازی میں مصروف نہ ہوں۔ DMN ان سرگرمیوں میں شامل ہے: 1 ذہن کا بھٹکنا، مائنڈ وانڈرنگ، دن میں خواب دیکھنا، ڈے ڈریمنگ، خود احتسابی، سیلف ریفرنشیل تھاٹس، خود کو کوسنا۔ DMN ہماری توجہ مکمل طور پر بھٹکا دیتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر فلم کی ریل یہی چلاتا ہے۔ دیگر نیٹ ورکس یہ ہیں: سیلینٹ نیٹ ورک SN سیلینٹ نیٹ ورک ہماری توجہ ٹاسک پازیٹیو نیٹ ورک TPN اور ایگزیکٹو کنٹرول نیٹ ورک ECN کی جانب مبذول کرواتا ہے، جو موجودہ لمحے میں فیصلہ سازی اور مسلسل مسائل کے حل کے ذمہ دار ہیں۔ آٹو پائلٹ کو DMN اگلے حصے میں خاموش کرنے کی حکمت عملی پر بات کی جائے گی۔ اگلے حصے میں DMN آٹو پائلٹ کو خاموش کرنے کی حکمت عملی پر بات کی جائے گی۔ اپنے آٹو پائلٹ خود کار طرز عمل کو خاموش کرنے اور شعوری طور پر جینا شروع کرنے کے لیے اس پر کام کریں۔ خود آگہی، خود کو جاننا، نظام کی سمجھ بوجھ۔ خود آگاہی، اس اسکرپٹ ذہنی معمول سے آگاہ رہیں جو بلا وقفہ چلتا رہتا ہے۔ جب آپ آٹو پائلٹ خود کار انداز پر ہوں تو خود کو پہچانیں۔ اسکرپٹ یا کہانی کا جائزہ لیں، اس پر نظر ثانی کریں اور اسے دوبارہ تحریر کریں۔ مضبوطی سے قائم غلط عقائد کو ترک کر دیں اور ان کی جگہ نئے عقائد اپنائیں۔ خواہشات، چاہتوں اور ضروریات کے درمیان فرق کریں۔ اپنی ضروریات پوری کریں اور اپنی چاہتوں اور خواہشات کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔
اپنے ڈی ایم این ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک سے واقف ہوں، اس کا مشاہدہ کریں، اور جب یہ خود کار انداز آٹو موڈ میں چل رہا ہو تو خود کو اس عمل کے دوران پکڑ لیں۔ حال کے لمحے میں جینا سیکھیں۔ کم استعمال ہونے والا راستہ منتخب کریں۔ کم خواہشات، تکلیف کا سامنا کرنے کی عادت، تکلیف یا بے چینی کو برداشت کرنا سیکھیں۔ طرز زندگی کے درج ذیل فور معمولات ذہن کو پرسکون کرنے یعنی آٹو پائلٹ کی کیفیت سے نکالنے میں انتہائی مؤثر ہیں۔ 1. ذہن آگاہی، اس کو انگلش میں مائنڈ فلنس کہتے ہیں۔ مائنڈ فلنس یا ذہن آگاہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر مکمل حاضر ہیں، آپ کا ذہن ڈی ایم این خاموش ہے، اور آپ اپنے موجودہ لمحے پر پوری طرح توجہ دے رہے ہیں۔ وقفے وقفے سے روزہ رکھنا، ورزش اور گہری نیند، یہ چاروں مشقیں آپ کو بہت فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ چار مشقیں کیا ہیں؟ ذہن آگاہی، وقفے وقفے سے روزہ، ورزش اور گہری نیند۔ یہ کس طرح آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اوپر والی چار مشقیں آپ کو یہ فائدہ پہنچائیں گی۔ بی ڈی این ایف بڑھے گا۔ بی ڈی این ایف برین ڈرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر کہتے ہیں اسے، اور یہ آپ کے ذہن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب بی ڈی این ایف بڑھے گا تو گابا ایک دوسرا سبسٹانس آپ کو بہت فائدہ دے گا اور وہ بھی بڑھے گا۔ ان چاروں مشقوں کے کرنے سے آپ کے ذہن اور باڈی میں، جسم میں بی ڈی این ایف بڑھے گا۔ بی ڈی این ایف بڑھنے سے جی اے بی اے وچ از گابا بڑھے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کا باطنی ڈی ایم این خاموش ہو جائے گا، اور آپ موجودہ لمحے کو توجہ دے سکیں گے، اور اپنی زندگی کو آپ بھرپور انداز میں گزاریں گے۔ جس طرح آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح نظام کی سمجھ بوجھ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نظام سماجی و اقتصادی اور کارپوریٹ، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم، مالیاتی نظام، صارفیت، سرمایہ داری، صارفیت کہتے ہیں کنزیومرزم کو، اشتہار بازی، بیوروکریسی اور انتظامی ڈھانچہ اس بات سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ آپ آٹو پائلٹ یعنی خود کار انداز پر چل رہے ہوں۔ نظام چاہتا ہے کہ آپ اپنے آٹو پائلٹ یعنی خود کار انداز پر چلیں اور چلتے جائیں۔
آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ آپ آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں۔ آپ کا رویہ پیش گوئی کے قابل اور آسانی سے ہیر پھیر کے تابع ہو جاتا ہے جب آپ آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں، اور بالآخر نظام کے لیے منافع بخش ثابت ہوتا ہے۔ نظام طے کرتا ہے کہ آپ کو کیا چاہنا چاہیے۔ نظام کو یہ طے نہ کرنے دیں کہ آپ کو کیا چاہنا چاہیے۔ نظام نے آپ کے لیے اپنی خواہشات کو پالنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ نظام آسان قرض فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام لاشعوری اخراجات کو فروغ دیتا ہے۔ انکانشیس اسپینڈنگ، امپلسو اسپینڈنگ، اور اسپینڈنگ کے بعد یہ نظام آپ کو قرض چکانے کی خاطر کام کرتے رہنے کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ کچھ بھی خرچ کرنے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی خرچ کرنے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ کیا ادھار کے لیے گئے پیسوں سے خریداری کرنا سود مند ہے؟ اصل بات، خلاصہ، اپنی ذات پر کام کریں، فوری انعامات یا تسکین کی خواہش کو کم کریں، اور تکلیف یا بے چینی کو برداشت کرنا سیکھیں، یعنی قوت برداشت پیدا کریں۔ پہلے زیر بحث آنے والے طرز زندگی کے 4 طریقوں پر عمل کریں۔ نظام کی حرکیات کو سمجھیں۔ نظام کی ہدایات کے تابع نہ ہوں۔ اپنے فیصلے خود کریں۔ ایک باشعور، بامقصد اور بھرپور زندگی بسر کریں۔ زندگی کا مقصد سمجھیں۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں۔ اپنی زندگی اپنی شرائط پر جئیں۔ اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزاریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو براہ کرم اسے شیئر کیجیے۔